آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کی شمارہ فروری 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے کامیاب اور خوشحال ازدواجی زندگی، اور اس کی رائٹر عذرا زمرد ہیں۔ رشتہ ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یہ خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس رشتے کے ذریعے اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے زندگی کی بہت سی مسرتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جس کے متعلق قرآن مجید خود واضح کرتا ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی۔ یعنی خالق کا کمال حکمت یہ ہے کہ اس نے انسان کی صرف ایک صنف نہیں بنائی، بلکہ اسے دو صنفوں سیکسز کی شکل میں پیدا کیا جو انسانیت میں یکساں ہیں، جن کی بناوٹ کا بنیادی فارمولا بھی یکساں ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے مختلف جسمانی ساخت، مختلف ذہنی اور نفسی اوصاف، مختلف جذبات و دائیات لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ان کے درمیان یہ حیرت انگیز مناسبت رکھ دی گئی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہے۔ ہر ایک کا جسم اور اس کی نفسیات و دائیات دوسرے کے جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کا مکمل جواب ہے۔ مزید برآں وہ خالق حکیم ان دونوں صنفوں کے افراد کو آغاز تخلیق سے برابر اس تناسب کے ساتھ پیدا کیے چلا جا رہا ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی کسی قوم یا کسی خطہ زمین میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہوں، یا کہیں کسی قوم میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی چلی گئی ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں کسی انسانی تدبیر کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان ذرہ برابر بھی نہ اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں مسلسل ایسی زنانہ خصوصیات اور لڑکے مسلسل ایسی مردانہ خصوصیات لیے پیدا ہوتے رہیں جو ایک دوسرے کا ٹھیک جوڑ ہوں، اور نہ اس معاملے ہی میں سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کا کوئی ذریعہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کی پیدائش اس طرح مسلسل ایک تناسب کے ساتھ ہوتی چلی جائے۔ ہزارہ سال سے کروڑوں اربوں انسانوں کی پیدائش میں اس تدبیر و انتظام کا اتنے مناسب طریقے سے پیہم جاری رہنا اتفاقاً بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت سی خداؤں کی مشترک تدبیر کا نتیجہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز صرف صریحاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ایک خالق حکیم اور ایک ہی خالق حکیم نے اپنے غالب حکمت و قدرت سے ابتداءً مرد اور عورت کا ایک موزوں ترین ڈیزائن بنایا، پھر اس بات کا انتظام کیا کہ اس ڈیزائن کے مطابق بے حد و حساب مرد اور بے حد و حساب عورتیں اپنی الگ الگ انفرادی خصوصیات لیے ہوئے دنیا بھر میں ایک تناسب کے ساتھ پیدا ہوں۔ یعنی یہ انتظام الٹپ نہیں ہو گیا، بلکہ بنانے والے نے بالارادہ اس غرض کے لیے یہ انتظام کیا کہ مرد اپنی فطرت کے تقاضے عورت کے پاس اور عورت اپنی فطرت کی مانگ مرد کے پاس پائے، اور دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر ہی سکون و اطمینان حاصل کریں۔ یہی وہ حکیمانہ تدبیر ہے جسے خالق نے ایک طرف انسانی نسل کے برقرار رہنے کا اور دوسری طرف انسانی تہذیب و تمدن کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر یہ دونوں صنفیں محض الگ الگ ڈیزائنوں کے ساتھ پیدا کر دی جاتی اور ان میں وہ اضطراب نہ رکھ دیا جاتا جو ان کے باہمی اتصال و وابستگی کا سبب ہے، تو انسانی نسل تو ممکن ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح چل جاتی، لیکن کسی تہذیب و تمدن کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ تمام انواع حیوانی کے برعکس نوع انسانی میں تہذیب و تمدن کے رونما ہونے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ خالق نے اپنی حکمت سے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے وہ امنگ، وہ پیاس، وہ اضطراب کی کیفیت رکھ دی جسے سکون میسر نہیں آتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر نہ رہیں۔ یہی سکون کی طلب ہے جس نے انہیں مل کر گھر بنانے پر مجبور کیا۔ اس کی بدولت خاندان اور قبیلے وجود میں آئے، اور اس کی بدولت انسان کی زندگی میں تمدن کی نشو و نما ہوئی۔ اسی نشو و نما میں انسان کی ذہنی صلاحیتیں مددگار ضرور ہوئی ہیں، مگر وہ اس کی اصلی محرک نہیں ہے۔ اصل محرک یہی اضطراب ہے جسے مرد اور عورت کے وجود میں ودیت کر کے انہیں گھر کی تاسیس پر مجبور کر دیا گیا۔
کون صاحب عقل یہ سوچ سکتا ہے کہ دانائی کا یہ شاہکار فطرت کی اندھی طاقتوں سے محض اتفاقاً سرزد ہو گیا ہے، یا بہت سے خدا یہ انتظام کر سکتے تھے کہ اس گہرے حکیمانہ مقصد کو ملحوظ رکھ کر ہزارہ برس سے مسلسل بے شمار مردوں کو یہ خاص اضطراب لیے ہوئے پیدا کرتے چلے جائیں۔ یہ تو ایک حکیم اور ایک حکیم کی حکمت کا صریح نشان ہے جسے صرف عقل کے اندھے ہی دیکھنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود محبت اور رحمت کی وضاحت کر کے فرماتے ہیں کہ محبت سے مراد یہاں جنسی محبت سیکسول لو ہے، جو مرد اور عورت کے اندر جذب و کشش کی ابتدائی محرک بنتی ہے اور پھر انہیں ایک دوسرے کی سے چسپاں کیے رکھتی ہے۔ اور رحمت سے مراد وہ روحانی تعلق ہے جو ازدواجی زندگی میں بتدریج ابھرتا ہے، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کے خیرخواہ، ہمدرد و غمخوار اور شریک رنج و راحت بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنسی محبت پیچھے چلی جاتی ہے اور بڑھاپے میں یہ جیون ساتھی کچھ جوانی سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے حق میں رحیم و شفیق ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دو مثبت طاقتیں ہیں جو خالق نے اس ابتدائی اضطراب کی مدد کے لیے انسان کے اندر پیدا کی ہیں، جن کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ وہ اضطراب تو صرف سکون چاہتا ہے اور اس کی تلاش میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دو طاقتیں آگے بڑھ کر ان کے درمیان مستقل رفاقت کا ایسا رشتہ جوڑ دیتی ہیں جو دو الگ ماحولوں میں پرورش پائے ہوئے اجنبیوں کو ملا کر کچھ اس طرح پیوستہ کرتی ہیں کہ عمر بھر وہ زندگی کی منجدار میں اپنی کشتی ایک ساتھ کھینچتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت اور رحمت جس کا تجربہ کروڑوں انسانوں کو اپنی زندگی میں ہو رہا ہے کوئی مادی چیز نہیں ہے جو وزن اور پیمائش میں آ سکے، نہ انسانی جسم کے عناصر ترکیبی میں کہیں اس کے سرچشمے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، نہ کسی لیبارٹری میں اس کی پیدائش اور اس کے نشو و نما کے اسباب کا کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی کہ ایک خالق حکیم نے بالارادہ ایک مقصد کے لیے پوری مناسبت کے ساتھ اس نفس انسانی میں ودیت کر دیا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی ہیں۔ دراصل انسان ہی کے جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیویاں بنیں۔ ایک ہی مادے سے، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ دو مختلف قسمیں پیدا فرما دیں جن کے اعضاء و جوارح، صورت و سیرت، عادات و اخلاق میں نمایاں تفاوت و امتیاز پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال و قدرت و حکمت کے لیے یہ تخلیق ہی کافی نشانی ہے۔ ان سب میں غور کیجئے تو سب کا حاصل سکون و قلب اور راحت و اطمینان نکلے گا۔ قرآن کریم نے ایک لفظ میں ان سب کو جمع فرما دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون و راحت و قلب ہے۔ جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے۔ جہاں قلبی سکون نہ ہو اور چاہے سب کچھ ہو، وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام و نامراد ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ باہمی سکون و قلب صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ مرد و عورت کے تعلق کی بنیاد شرعی نکاح اور ازدواجی پر ہو۔ جن ممالک اور جن لوگوں نے اس کے خلاف کی حرام صورتوں کو رواج دیا، اگر تفتیش کی جائے تو ان کی زندگی کو کہیں پرسکون نہ پائیں گے۔ جانوروں کی طرح وقت خواہش پوری کر لینے کا نام سکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے جس کے لیے باہمی الفت و محبت اور رحمت ضروری ہے۔ اصل میں مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب ہی قرار دیا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانیں اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد کر دیں گے۔ اس ادائے حقوق کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کے قوانین بنا دینے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، سزائیں مقرر کی گئیں، ایثار و ہمدردی کی نصیحتیں کی گئیں، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعے کوئی قوم اعتدال پر نہیں لائی جا سکتی جب تک اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو۔ اس لیے معاشرتی معاملات میں احکام شریعہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں ہر جگہ اتقوا اللہ واخشوا وغیرہ کے کلمات بطور تکملہ کے لیے لائے گئے ہیں۔ اب مرد اور عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرنے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اس لیے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات منتخب فرمائیں جن میں تقوی، خوف خدا اور آخرت کی تلقین کی ہے۔ وہی در حقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے، یعنی مٹی کے پتلے سے ہی اس کا جوڑ پیدا کرتا ہے جو انسانیت کے لحاظ سے ایک ہی جنس ہے۔
لیکن جسمانی ساخت کے لحاظ سے یہ دو قسمیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں۔ مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور دونوں میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر کشش رکھ دی گئی کہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر سکون حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کو لڑکے ہی عطا کرتا جاتا ہے اور کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں، اور کسی کو ملی جلی اولاد دیتا ہے، مگر نوع انسانی پر کبھی کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ دنیا میں مرد اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انہیں بیویاں نہ مل سکیں، یا عورتیں کثیر تعداد میں پیدا ہو جائیں اور مردوں کی تعداد ان کے مقابلے میں اتنی کم ہو کہ عورتوں کو کوئی خاوند ہی میسر نہ آئے۔ گویا مرد اور عورت کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس تناسب کو بھی ملحوظ رکھتا ہے جو بقائے نوع کے لیے ضروری ہے۔ پھر مرد اور عورت کے اس جذبے کے نتیجے میں ہی بقائے نسل انسانی کا راز مضمر ہے۔ اس سے خاندان اور قبیلے بنتے ہیں اور تمدن اور معاشرت کی داغ بیل پڑتی ہے۔ پھر ان زوجین میاں بیوی میں اس قدر محبت رکھ دی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر فنا ہونے کو تیار ہوتے ہیں اور پیدا ہونے والی اولاد کے حق میں دونوں شفیق و رحیم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہی احساسات اور جذبات ان دونوں میں اس حد تک پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد مقدس رشتہ ازدواج کو تعزیست نبھانے کی خاطر کوشاں رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ زوجین میں یہ جذبات و احساسات پیدا نہ کرتا تو کیا زمین کی آبادی یا نسل انسانی کی بقا ممکن تھی؟ اور کیا یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ یا بے جان، بے شعور اور اندھے مادے کے اتفاقات سے یہ ممکن ہے کہ وہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کا لحاظ رکھ سکے؟ اب اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں آیات اور نشانیاں فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی فوائد پر نظر کی جائے تو یہ نہیں بہت سی نشانیاں ہیں، جیسا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور انسانوں کی مختلف طبقات کی زبانیں، لب و لہجے کا مختلف ہونا، مختلف طبقات کے رنگوں میں امتیاز ہونا ہے کہ بعض سفید ہیں، بعض سیاہ، بعض سرخ اور بعض زرد۔ اس میں آسمان اور زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے۔ زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے۔ عربی، فارسی، ہندی، ترکی، انگریزی وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں جو مختلف خطوں میں رائج ہیں، اور ایک دوسرے سے مختلف تو ایسی مختلف ہیں کہ کوئی باہمی ربط و مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی، اور اس اختلاف السنہ میں لب و لہجے کا اختلاف بھی شامل ہے کہ قدرت حق نے ہر فرد انسان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرمایا ہے کہ ایک فرد کی آواز کسی دوسرے فرد سے، ایک صنف کی آواز کسی دوسری صنف سے پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رہتا ہے، حالانکہ اس آواز کے آلات، زبان، ہونٹ، تالو، حلق سب میں مشترک اور یکساں ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن پاک میں ازدواجی تعلقات کی وضاحت میں فرماتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا، یعنی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہمارے اہل و عیال کو بھی اس راستے پر چلنے والا بنا دے، تاکہ ان کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کیونکہ اللہ کے ان نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو اسی میں ہوگی کہ ان کے گھر والے بھی اللہ کے فرمانبردار بندے بنے اور اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ اس کے برعکس اگر گھر کا سربراہ اللہ کے دن پر چلنے والا ہو اور اس کے اہل و عیال کی ترجیحات کچھ اور ہوں تو گھر کے اندر کشیدگی اور کشمکش کا ماحول پیدا ہو جائے گا جو ان میں سے کسی کے لیے بھی باعث سکون نہیں ہوگا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عباد الرحمن امامت اور پیشوائی کے لیے قرار ہیں، بلکہ اس دعا کو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی بیوی، بچے اس کے تابع اور پیروکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ گھر کے سربراہ کی دعا اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو بھی متقی بنا دے۔ اس امامت کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میدان حشر میں ہر انسان کے اہل و عیال اور اس کی نسل کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ عباد الرحمن کی یہ دعا اس لحاظ سے بھی برمحل ہے کہ اے اللہ، میدان حشر میں ہم جن لوگوں کے سربراہ یا لیڈر بنے ان کو بھی نیک اور پرہیزگار بنا دے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو کر ہماری خوشی اور اطمینان کا باعث بنے۔
ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے آنے والی نسلوں کے لوگ جہنم کے مستحق ٹھہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی سی ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اس لحاظ سے ہر آدمی کے اہل و عیال اس کی رعیت ہیں اور اپنی اس رعیت کے بارے میں وہ مسئول ہوگا۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے لیے اسے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی، یعنی ہماری بیویوں اور اولاد کو نیک اور پرہیزگار بنا، اور پھر ان سے بڑھ کر ہمیں بھی پرہیزگار بنا تاکہ ہم خود ان کے امام اور پیشرو ثابت ہوں۔ پھر یہ دعا صرف ازواج و اولاد تک ہی محدود نہیں بلکہ ہمیں اتنا نیک اور پرہیزگار بنا دے کہ ہم دوسرے متقین کے لیے رہبر و نمونہ بن جائیں، آمین۔ اب بہرحال اللہ رب العزت نے خطبہ نکاح میں تقوی و پرہیزگاری کا حکم ارشاد فرما کر اس جانب توجہ دلائی ہے کہ میاں بیوی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی اور ایک پرسکون گھر اس وقت بنا سکیں گے جب دونوں تقوی و پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہوں۔ ان دونوں کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کی فکر لاحق ہو۔ اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس وہ واحد پیمانہ ہے جس سے سچائی اور امانت کی انتہا ناپی جا سکتی ہے۔ اگر یہ احساس نہ رہے تو دنیا کی کوئی عدالت، کمیونٹی، انجمن، سربراہی یا خاندان ان دونوں کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتے، چونکہ یہ ایک ایسا گہرا تعلق ہے جس سے بڑھ کر قریب تر کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے ہر رشتے میں سوتیلے پن کی گنجائش ہے لیکن اس میں نہیں۔ دنیا میں شاید کوئی تعلق مصنوعی یا جھوٹ کے سہارے چل سکتا ہے، لیکن یہ تعلق بھرپور احساسات اور جذبات کے بغیر ایک مردہ جسم کے مانند بن جاتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔